الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، کامیاب مومنین کی صفات جو سورۃ المؤمنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی، ان 7 صفات کا تذکرہ گزشتہ 2 جمعوں میں ہوا. ان صفات کو اپنانے والوں کے بارے میں پہلے ہی اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون کہ یہ صفات اپنانے والے کامیاب ہوں گے. اس کے بعد آخر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 صفات کو ذکر فرمایا تو ان کا انعام کیا ہوگا کامیابی کے نتیجے میں، اس کو اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی ان صفات کو اپنانے والے، ان خوبیوں کو اپنے اندر لانے والے جنت الفردوس کے مالک بنیں گے. اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس ان کو عطا فرمائیں گا. اب اس پر تھوڑی سی بات آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائیں گی. جنت کی نعمتوں کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ قرآن میں بھی ذکر کیا گیا اور بہت تفصیل کے ساتھ احادیث میں بھی بیان کیا گیا. تھوڑے سے وقت کے اندر صرف قرآن کی چند آیتوں کی تشریح بھی نہیں کی جا سکتی کہ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ جنت کی نعمتوں کا کس بہترین انداز میں تذکرہ فرمایا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں، اپنی مبارک احادیث میں جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے. تو جنت الفردوس سے متعلق اور جنت کی نعمتوں سے متعلق چند باتیں اس وقت آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی. اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم ان کو جنت الفردوس کا وارث بنائیں گے. قرآن کریم میں 2 جگہ جنت الفردوس کا تذکرہ کیا گیا ہے. ایک تو یہاں پر ذکر کیا گیا اور دوسرا سورہ کہف کے آخر میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں داخل فرمائیں گے اور جنت الفردوس میں داخل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کریں گے. تو جنت الفردوس کا قرآن کریم میں 2 مرتبہ تذکرہ ہوا. جنت کے مختلف درجے ہیں، جنت کے مختلف نام ہیں، ان میں ایک اعلیٰ نام جنت الفردوس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. یہ اللہ کے عرش کے نیچے جو جنت ہوگی اسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے بارے میں بھی فرمایا کہ صرف جنت مت مانگو بلکہ جنت الفردوس اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین نعمتیں رکھی ہے اور جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے وہ جنت الفردوس اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور اسی جنت الفردوس میں جب انسان داخل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان انسانوں کو اپنے دیدار سے مشرف بھی کرائیں گے. ان کا دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. چنانچہ حدیثوں میں ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جمعہ کا دن، جس کی اہمیت ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ہم کو اس کی قدر کا اندازہ نہیں ہے اور جیسا اہتمام کرنا چاہیے ہم لوگ ویسا اہتمام نہیں کر رہے. قیامت کے دن جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں پر بھی جمعہ کا دن کا اہتمام ہوگا اور سارے جنتیوں کو ایک میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کروائیں گے. وہاں پر جنتی پہنچیں گے جس کو میدان مزید کہتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جمعہ کا دن ہوگا جس میں سارے جنتی میدان مزید میں جا کر جمع ہوں گے. اور وہ میدان مزید کیسا ہوگا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سونے چاندیوں کی کرسیاں رکھیں گا اور انتہائی خوبصورت وہ میدان ہوگا. اللہ کے سب سے مقرب بندے انبیاء کرام سب سے آگے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ان کی نشستیں، ان کی بیٹھنے کی جگہ
درجے سب سے اعلیٰ ہوں گی، اور اس کے بعد ہر نبی کے پیچھے اس نبی کی امت بیٹھی ہوئی ہوگی، اور جو اپنے نبی سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اطاعت کے اعتبار سے، فرمانبرداری کے اعتبار سے، وہ میدان مزید میں اتنا قریب اپنے نبی کے بیٹھے گا۔ اس کے بعد ان جنتیوں کو جو میدان مزید میں بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کے اوپر مشک و عنبر کا چھڑکاؤ کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک ہوا چلے گی جس سے انتہائی خوشی، راحت جنتیوں کو محسوس ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے فرمائیں گے کیا میں نے تم کو کچھ کمی کی ہے؟ تو جنتی عرض کریں گے اے اللہ آپ نے ہم کو سب کچھ عطا کیا ہے، آپ نے ہم کو جنت میں داخل فرمایا، بہترین نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ جنتی عرض کریں گے کہ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو یہاں پر تم کو پہنچاتا بھی نہیں، یہاں تک تم پہنچے ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گے کہ ابھی کچھ تم کو مانگنا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ آپ نے سب کچھ دے رکھا ہے، مزید ہم کو کیا چاہیے؟ اس کے بعد حدیث میں علماء نے فرمایا کہ جنتیوں سے جب طلب کہا جائے گا کہ کچھ اور مانگنا ہو تو اس وقت جنتی اپنے علماء سے پوچھیں گے کہ ہمیں اللہ سے مزید کیا مانگنا چاہیے؟ تو علماء کہیں گے کہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرما دی ہے، بس ایک نعمت باقی ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ لہٰذا اللہ کے سامنے اس بات کی درخواست کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے اور یہ سعادت عطا فرمائے کہ اللہ کا دیدار ہم کو نصیب ہو جائے۔ تو جنتی عرض کریں گے کہ اے اللہ آپ نے سب نعمتیں ہم کو دے دی ہے، بس آپ کا دیدار کی نعمت ابھی ہم کو نصیب نہیں ہوئی، وہ نعمت بھی ہم کو عطا فرما دیجئے۔ تو اس کے بعد حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو حجابات ہوں گے وہ سارے کے سارے حجابات ختم ہو جائیں گے، اور بندے اپنے پروردگار کو، اپنے خالق و مالک کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، دیدار کریں گے، اور اس نعمت میں اتنے مگن ہو جائیں گے کہ جنت کی نعمتیں بھی وہ بھول جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو میدان مزید میں جنت الفردوس سے متعلق جو میدان ہوگا اس میدان میں سعادت عطا فرمائیں گے، اور وہ جمعہ کا دن ہوگا جنتیوں کے لیے بھی وہ اعزاز کا دن ہوگا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے دیدار سے جنتیوں کو نوازتے رہیں گے۔ پھر ان کے چہروں کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا، جب اللہ کا دیدار کریں گے ان کا حسن بڑھ جائے گا، ان کی کیفیت بڑھ جائے گی، وہ اپنے گھروں کو، اپنی جنت کے ٹھکانوں پر پہنچیں گے تو گھر والے ان کا استقبال کریں گے اور یہ کہیں گے کہ تم تو بہت بدلے ہوئے آئے ہو، بہت نورانی بن کر آئے ہو۔ تو وہ آنے والے مرد اپنی عورتوں سے کہیں گے کہ تمہارے اوپر بھی نور کا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ جنت کی اتنی عجیب و غریب نعمتوں کا تذکرہ اور جنت کی کیفیتوں کا اللہ تبارک و تعالی بیان فرمایا ہے کہ اگر ہم صرف چند قرآن کی آیتوں کی تشریح کریں گے تو تشریح ہوتے جاتے رہے گی اور نعمتوں کا تذکرہ ہوگا، لیکن ہمارا وقت بچے گا نہیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا کہ تم ان 7 صفات کو اپناؤ، میں جنت الفردوس کا تم کو وارث بناؤں گا۔ تو جنت الفردوس جنت میں ایک اعلیٰ ترین مقام ہے، اس مقام پہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائیں گے۔ اس مقام پہ پہنچنے کی، اس مقام کو پانے کی، اس مقام کو حاصل کرنے کی، دعا کرنے کا اہتمام کرنے کی اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے۔ اور یہ جمعہ کا دن کا جب ہم اہتمام کریں گے تو یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عطا فرمائیں گا۔ آج ہمارے پاس جمعہ کے دن کا اہتمام نہیں ہے، ہم عام دنوں کی طرح جمعہ کے دن کو گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے جمعہ کا اہتمام کرتے تھے، اور جمعہ کا اہتمام کرنے کی امت کو آپ نے تعلیم دی۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتے جا رہا اور غفلتیں ہمارے اندر تیزی کے ساتھ پیدا ہوتے جا رہی، اعمال کا شوق بھی ختم ہو رہا، اعمال کا جذبہ بھی ختم ہو رہا، اعمال کا اہتمام کرنے کا مزاج بھی ختم ہوتے جا رہا۔ کتنی مرتبہ ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ بھائی جمعہ کے دن جمعہ کا اہتمام کرنے والے بنے، کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ ایک نماز کے لیے، دوپہر کی نماز کے لیے اپنا 1.5-2 گھنٹہ اللہ کے لیے فارغ کرے، اللہ کے گھر کو وقت سے پہلے آنے والے بنے، عبادت کا اہتمام کرنے والے بنے، فرشتوں کے رجسٹر میں، فائل میں اپنا نام شامل کروانے والے بنے۔ لیکن یہ بھی ہمارے بوجھ بن گیا ہے، اور لوگ ایسی مسجدوں کو تلاش کر رہے جہاں پر جلدی جمعہ ہو جائے۔ 1 بجے جمعہ جہاں پر ہوتا ہو اور 1:15 کو جہاں پر جمعہ ہوتا ہو وہاں پر جلدی جا کر جمعہ ہم پڑھ لیں گے، اور جہاں ٹھیک ہے اگر آپ 1 بجے پڑھنا چاہے 1 بجے پڑھو، 1:15 بجے پڑھنا چاہے 1:15 بجے پڑھو، لیکن وہاں پر بھی جا کر بیان سننے کا اہتمام کرو تاکہ دین کی باتیں معلوم ہو، عمل کی باتیں معلوم ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور
کیا دین پہ عمل کرنا چاہیے، ان باتوں کو جاننے والے بنے. لیکن غفلت، بے پرواہی، لاپرواہی، دین کے معاملے میں سستی، کوتاہی اس درجے عام ہو گئی ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جلدی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤں. کون سا نقصان ہم کو ہو جائے گا اگر ہم ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ کے نبی کی باتوں کو سننے کے لیے، اپنے اندر دین کو پیدا کرنے کے لیے، دین کے اعمال کا جذبہ اپنے اندر لانے کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بہت سے بہت اگر نکال لیں گے تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. یہ ضرورت ہے اس زمانے کی. اگر ہم دین سے جڑنا چاہتے ہیں، اعمال سے واقف ہونا چاہتے ہیں، شریعت کے احکامات سے واقف ہونا چاہتے ہیں، تو سب سے بہترین ذریعہ ہمارے لیے اللہ نے جمعہ کا دن رکھا ہے، جس میں امت کا اجتماع ہوتا ہے، افراد امت ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور دین کی باتیں ان کے سامنے ذکر کی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں معلومات ہم کو ہوں گی، عمل کرنے کا ہم کو ایک جذبہ اور مزاج پیدا ہوگا. تو میدان مزید میں لوگ جنت میں جمع ہوں گے، وہ جمعہ کا دن ہوگا. تو قدر کرنے والے بنے. ہم جمعہ کے دن کی یہ فضیلتوں والا دن ہے، یہ عظمتوں والا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل ایک آئینہ لے کر آئے، تو انتہائی چمکدار آئینہ تھا، ان میں ایک کالا نشان تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ سفید بالکل جنت ہے، اور وہ ٹپکا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ میدان مزید ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جمع کریں گے اور اپنے دیدار سے، اپنی نعمتوں سے مشرف کریں گے. اور جب جنتی میدان مزید سے نکل کر اپنے جنت کے گھروں کو آنے لگیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ جنت کے بازار میں سے جو لینا چاہو لے کر جاؤ. دنیا کے بازار میں پیسے دے کے چیزیں خریدی جاتی ہے، جنت کے بازار میں پیسے دے کے چیزیں نہیں خریدی جائیں گی. آدمی جو چیز چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. تو جنت الفردوس کو طلب کرنا اور حاصل کرنے کا شوق پیدا ہونا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے دل میں اس بات کی تمنا پیدا کی تھی کہ تم جنت کو مانگنے والے بنو، اللہ سے جنت کو طلب کرنے والے بنو. میدان جنگ کے موقع پر کتنے واقعات ہیں. ایک صحابی ہے، ایک جنگ کے موقع پر کھجور کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دشمنوں سے لڑے گا اور جام شہادت نوش کرے گا وہ جنت میں جائے گا. تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کہ اگر میں بھی جاؤں اور لڑوں اور لڑتے لڑتے مارا جاؤں تو کیا میں جنت میں پہنچ جاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں جنت میں پہنچ جاؤ گے. انہوں نے کھجوروں کا وہ ٹوکرا بازو رکھا اور میدان میں کود گئے، لڑتے رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا اور ان کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہنچا دیا. وہ اتنے حریص تھے اور اتنے خواہش مند تھے کہ جنت ان کو مل جائے، جنت کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرما دے. حضرت ایک تابعی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہے، وہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ جب گئے بازار کو کام سے، حضرت ابو ہریرہ کو کچھ چیزیں خریدنا تھی. جب بازار میں گئے اور بازار سے واپس آنے لگے تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ تم دعا کرو کہ اللہ جنت کے بازار میں بھی ہم کو اکٹھا فرمائے. یعنی صحابہ کا شوق تھا کہ وہ دنیا کی چیزوں سے بھی جنت کی چیزوں کو حل تلاش کیا کرتے تھے. دنیا میں پھر رہے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ جنت میں ہمارا ٹھکانہ ہو جائے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کی صحبت مجھ کو مل جائے، جنت میں آپ کا قرب مجھ کو مل جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں میرا قرب تم کو نصیب ہو جائے تو تم کو کثرت سے سجدوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے نتیجے میں جنت میں تم کو میرا قرب مل جائے گا. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع پارے سے لے کر آخر تک جنت کی صفات ذکر فرمائی، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. چند ایک نعمت جنت کی سنیے. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے کہ جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی کے دل میں آج تک ایسا خیال نہیں آیا کہ یہ بھی نعمت ہو سکتی ہے. ہم دنیا میں تھوڑا سا تفریح کرتے ہیں، گھوم کے آتے ہیں، تو ہمارے علاقے دنیا کی ترقی یافتہ علاقوں کے سامنے بالکل انتہائی پسماندہ اور خراب نظر آتے ہیں. یہاں سے آپ تھوڑا سا باہر چلے جائیں گے، باہر سے باہر، تو جتنے دنیا ترقی کی ہوئی ہے ہم کو نظر آئے گا کہ ہمارے علاقے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے علاقے میں کچھ ترقی نہیں ہوئی. معمولی دنیا کی چند نعمتوں کو دیکھ کر انسان متاثر ہو رہا. دبئی گھوم کے آ گئے، متاثر ہو گئے کہ ایسے عالیشان وہاں پر پارک ہے، ایسی چیزیں ہیں، ایسے ٹاورز ہے اور ایسی چیزیں ہیں. اللہ فرما رہا کہ اس سے کروڑوں اور خربوں کئی گنا زیادہ میں
میں تم کو جنت میں نعمتیں عطا کرنے والا ہوں، ایسی نعمتیں کہ جن کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے، جنت کے محلات کے بارے میں، جنت کے گھروں کے بارے میں، جنت کے بستروں کے بارے میں، جنت کی غذاؤں کے بارے میں، جنت کے پینے کے بارے میں، جنت کے لباس کے بارے میں، جنت کے زیور کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود قرآن کریم میں سورہ واقعہ کے اندر ذکر کیا گیا، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم سیدھے ہاتھ والوں کو ایسی جنت میں پہنچائیں گے کہ جہاں پر بیری کے پھل ہوں گے لیکن کانٹے نہیں ہوں گے، اور وہاں پر مفسرین علماء محدثین نے لکھا ہے کہ بیری کے درخت پر چونکہ کانٹے ہوتے ہیں، جنت میں کانٹوں کی جگہ پھل ہوگا، اور ایک پھل میں 72 قسم کے مزے ہوں گے، اور 72 الگ الگ رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پھل کے اندر رکھیں گا۔ یہ جنت کے پھلوں کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ پھر موز کے بڑی بڑی پھنیاں ہوں گے، اور پانی کے چشمے ہوں گے جس سے وہ پیئیں گے۔ جنت میں 4 قسم کے چشمے ہیں، دودھ کا چشمہ، پانی کا چشمہ، شہد کا چشمہ، شراب کا چشمہ، یعنی نہر، پانی کی نہر، شراب کی نہر، دودھ کی نہر۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد میں فرمایا، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر للشاربین وانہار من عسل مصفى، کہ جنت کے جو 4 چشمے ہیں، پہلا پانی کا ہوگا، پانی کبھی سڑے گا نہیں، کبھی خراب نہیں ہوگا، وہ پانی ہمیشہ صاف و شفاف پانی ہوگا۔ دودھ ہے، دنیا کا دودھ خراب ہو جاتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جنت کے دودھ میں خراب بو نہیں آئے گی۔ دنیا کی شراب سے منع کیا گیا کہ دنیا کی شراب مت پیو، عقل بہک جاتی ہے، انسان کے حواس قابو میں نہیں رہتے۔ اللہ نے فرمایا ہم جنت کی شراب پلائیں گے کہ جس سے عقل میں فتور نہیں آئے گا، بلکہ پینے والے کو لذت ملے گی، اور انتہائی صاف و شفاف قیمتی شہد انسانوں کو پلایا جائے گا۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جب جنت کی شراب انسان پیے گا کہ جس کو اللہ مشک کی مہر لگا کر رکھیں گے، وہ جنتیوں کو پلائی جائیں گی تو جنتی بہکیں گے نہیں۔ دنیا میں چند دن کی دنیا میں اللہ نے کچھ پابندیاں دی رکھی ہے کہ ان پابندیوں کا تم اہتمام کرو، ہم جنت میں وہ ساری پابندیاں تمہارے لیے ختم کر دیں گے۔ دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ، ایک قطرہ اپنے منہ میں مت ڈالو، یہ حرام ہے، ہم جنت میں ایسی شراب پلائیں گے کہ جس کو پینے کے بعد لطف اور مزہ ہی مزہ آتے رہے گا۔ مردوں کو کہا گیا کہ دنیا میں زیور مت پہنو، اور قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ ہم جنت میں تم کو ایسا زیور، سونے کے کنگن پہنائیں گے، چاندی کے زیورات پہنائیں گے، اور جنت جو بنائی جائے گی اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس کے مٹی کے جو گارا بنایا جاتا ہے وہ مشک و عنبر سے گارا بنایا جائے گا، اس کے جو کنکر ہوں گے وہ یاقوت کے کنکر ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں رکھی ہے۔ چند دن کی دنیا میں تھوڑی سی پابندیاں کر لے، اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو اس کے چہرے پہ بال نہیں ہوں گے، داڑھی نہیں ہوں گی، وہ بیریش ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے حکم دیا کہ یہاں نبی کی اطاعت کرو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ نعمت سے سرفراز فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر وہ اٹھیں گے 33 سے 33 سال سارے جنتیوں کی عمر ہوگی، ہر جنتی 30 سے 33 سال کی عمر کا ہوگا۔ وہ کبھی ایک جوان ہوگا تو کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، اس کے کپڑے کبھی بوسیدہ پرانے نہیں ہوں گے، اس کے اندر کبھی پریشانی تھکن نہیں آئے گی، وہ جو نعمت کھانا چاہے گا اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی، وہ جتنا بھی کھائے گا نہ پیشاب آئے گا نہ ضرورت سے فارغ ہونے کی حاجت ہوگی، بس ایک ڈکار لے گا جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھایا ہوا سارا کھانا اس کو ہضم کرا دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جو بے شمار نعمتیں۔ میں نے تو کچھ ذکر بھی نہیں کیا، چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ اللہ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا اور امت کو ترغیب دلائی کہ تم ان نعمتوں کو حاصل کرنے والے بنو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو، اللہ کے حکموں پہ چلنے والے بنو۔ ہم یہ ساری نعمتیں تم کو دیں گے اور تم کو اس کا وارث بنا دیں گے، تم کو اس کا مالک بنا دیں گے، تم کو حوالے اور اختیار کر دیں گے۔ اللہ کی اطاعت اور وہ 7 صفات جو ساری کی ساری اللہ کی اطاعت کرنے والی صفات ہے، ان صفات کو اپنانے والے بنے۔ لیکن آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے چند دن کے مزے کے لیے اور دنیا کے چند دن کے عیش و عشرت کے لیے ابدی دائمی نعمتوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ اللہ کے نبی نے جن نعمتوں کو حاصل، جنت کو کیسے پائیں گے،
जन्नत को कैसे हासिल करेंगे, जन्नती कैसे होते हैं, किन कामों को करने के नतीजे में जन्नत में दाखिल होंगे, कुरान में भी अल्लाह ने जिक्र फरमाया, हदीस में भी अल्लाह के नबी ने जिक्र फरमाया। और एक ज़माने दराज से हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी मौजू से मुताल्लिक सुनते हैं कि ये काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन कितना शौक़ हमको पैदा हो रहा और कितना शौक़ पैदा नहीं हो रहा, बस इस दुनिया की सारी फिक्र है और ये चाह रहे कि बस मेरी ये दुनिया पूरी बन जाना, और ये नहीं सोच रहे कि हमारी असल वो दुनिया चाहे जो बनना चाहे वो बनना है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। आलम तीन तरह के हैं, एक आलम दुनिया, एक आलम बरज़ख और एक आलम आखिरत। आलम दुनिया यहाँ राहत भी है, यहाँ तकलीफ भी है, यहाँ खुशी भी है, यहाँ गम भी है। आलम बरज़ख इंसान मरता है क़यामत कायम होने तक, उसकी एक अलग दुनिया है। उसके बाद जब सूर फूका जाएगा वो आलम आखिरत होगा कि जिसमें अगर इंसान नेक है तो जन्नत में जाएगा और बुरा है तो जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। अब नाफरमान था, काफिर और मुशरिक था, वो हमेशा जहन्नम के अज़ाब को झेलता रहेगा। फरमाबरदार था तो इस्तकबाल कर कर के अल्लाह जन्नत में को बुलाएंगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जो नेक फरमाबरदार रहेगा उनको अलग अलग दरवाजों से बुलाया जाएगा। नमाजी के लिए अलग दरवाजा होगा, रोजेदार के लिए अलग दरवाजा होगा, हाजी के लिए अलग दरवाजा होगा, ज़कात और सदका देने वाले के लिए अलग दरवाजा होगा, और जो सारे अमाल करेगा वो पूरे दरवाजों से दाखिल होने वाला बनेगा। हज़रत अबू बकर ने फरमाया अल्लाह के नबी कौन होंगे वो लोग कि जो पूरे दरवाजों से पुकारे जाएंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर मुझे उम्मीद है कि तुम वो होंगे, उन लोगों में होंगे कि जिनको जन्नत के हर दरवाजे से पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा कि इस दरवाजे से भी आ जाओ, इस दरवाजे से भी आ जाओ। कितनी बड़ी सआदत की बात होगी। जन्नत का दारोगा, जन्नत का जो निगरान फरिश्ता रिजवान होगा वो कहेगा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, कि तुम पे सलामती हो कि तुमने दुनिया में अल्लाह को राजी करने की जिंदगी गुजारी थी, लिहाजा आज तुम्हारा इस्तकबाल है। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, परवरदिगार अपने जन्नती बंदों को सलाम करेंगे कि तुमको आज रहीम और करीम परवरदिगार का सलाम हो, अब आ गए हो, कभी यहाँ से जाने वाले नहीं बनोगे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इस बात की तालीम दी कि इन सिफात को अपनाएं। तो सूरतुल मुमिनीन की गुज़िश्ता 3 जुमों से आपके सामने तशरीह की जा रही थी कि 7 सिफात, नमाज के अंदर खुशू खुजू पैदा करना, बेकार कामों से अपने आप को बचाना और निगाहों शर्मगाहों की हिफाजत करना, इसी तरह अमानत को अदा करने वाले बनना, वादों को पूरा करने वाले बनना, पूरी नमाजों का एहतमाम करने वाले बनना। ये सिफात जब आप अपनाएंगे तो अल्लाह ने आखिर में फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, जो ये सिफात अपनाएंगे हम उनको जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाएंगे। और जन्नतुल फिरदौस क्या है? मैंने शुरू में जिक्र किया कि जन्नत का सबसे आला ठिकाना और बेहतरीन मकाम है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अपनी दुआओं में अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस तलब करो जो अल्लाह के अर्श के नीचे से होंगी, और जन्नत की जो 4 नहरें पानी की, दूध की, शहद की, शराब की, वो इसी जन्नतुल फिरदौस से निकलकर बहेंगी जन्नत में, सारी जन्नत में वो बहने वाली होंगी। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ज़रूरत है कि हम इन सिफात को अपनाएं और एक शौक़ अपने अंदर पैदा करने वाले बने कि मैं अच्छा बनूं, नेक बनूं, अखलाक वाला बनूं, किरदार वाला बनूं, औसाफ वाला बनूं, मैं दुनिया में भी कामयाब रहूं और आखिरत में भी कामयाब बनूं। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला सही इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।